بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ بندر روزانہ قبر پر جا کر قبر کی مٹی کو کیوں نکالتا؟ آخر جو عورت مر گئی تھی وہ آخر بندر کے ساتھ ایسا کیا کیا کرتی تھی جو بندر روزانہ اس کی قبر کی مٹی کو اپنے ناخنوں کے ساتھ باہر کو نکالتا؟ اس عورت کا کون سا ایسا گناہ تھا؟ یہ جاننے کے لیے میرے پیارے بہن بھائیوں میرے ساتھ اینڈ تک ضرور بنے رہیے گا، تبھی آپ کو اس واقعے کی سمجھ آئے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب ایک حافظ قرآن لڑکی فوت ہوئی تو اس کے قبر پر ایک بندر روزانہ آ کر بیٹھ جاتا اور بہت زیادہ روتا اور قبر کو پنجے مارنا شروع کر دیتا اور اپنے پنجوں سے قبر کو کھودنا شروع کر دیتا۔ آخر اس حافظ قرآن لڑکی سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جو روزانہ بندر اس کی قبر کو کھودتا تھا؟ آخر بندر کا اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ تو چلے جانتے ہیں۔ ایک عابد نامی شخص اس قصے کو سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی فوت ہو چکی تھی۔ تمام خاندان والے یہ خبر سن کر بہت ہی پریشان تھے، اچانک کی موت کی خبر سن کر، کیونکہ ہمارے گھر میں بڑا ہی سکون تھا اور ہم میاں بیوی میں کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، ہم میں بہت زیادہ پیار تھا، لیکن ہونے کو کون ٹال سکتا ہے۔ میری حافظ قرآن بیوی کو دل کا مسئلہ بن گیا تھا، دل کا دورہ پڑ چکا تھا، وہ وقت سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ میرے بچے غم سے بہت زیادہ نڈال تھے، میرے بچے صدمے کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہے تھے اور خاندان والے ان کو سنبھال رہے تھے۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ اب میرے گھر کا کیا بنے گا، میں کیسے اپنے بچوں کو سنبھالوں گا۔ میرے بیٹا اور ایک بیٹی تھا، وہ بہت ہی چھوٹے تھے۔ گھر والوں نے میری بیوی کے غسل کے انتظام کے بعد مجھے اندر بلایا کیونکہ میں جنازہ اٹھانے سے پہلے آخری بار اپنی بیوی کو دیکھ سکوں۔ میں اندر گیا، میں مرد تھا لیکن پھر بھی میں رو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کیا کرتا تھا، وہ بہت ہی نیک عورت تھی۔ اپنی بیوی کی آخری رسم کے بعد جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی کو بہت ہی زیادہ تیز بخار تھا، وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، اس کے صدمے کی وجہ سے یہ بہت ہی بیمار ہو چکی تھی، اس کو بہت زیادہ شدت سے بخار تھا، وہ 4 سال کی بچی تھی۔ میں اپنا دکھ بھول کر اپنی بیٹی کو سنبھالنے لگا۔ ابھی دن کا وقت تھا، میں بیٹی کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے بڑی مشکل سے میری بیٹی کا بخار کم کیا، وہیں ہمیں شام سے رات ہو گئی۔ بیٹی کو سنبھالنے کے چکر میں اپنی بیوی کی قبر پر 2 دن نہ جا سکا۔ 2 دن بعد میری بیٹی کی جب حالت سنبھلی، ٹھیک ہوئی تو میں بیوی کی قبر پر پہنچ گیا۔ میں جیسے ہی قبر پر پہنچا تو مجھے دیکھ کر قبر پر جو بندر بیٹھا ہوا تھا وہ زور زور سے رونے لگا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرنے لگا، پھر اچانک میری بیوی کی قبر کو پنجے مارنے لگا۔ میں نے اس بندر کو بہت بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ بندر ادھر بیٹھا ہوا مسلسل روتا جا رہا تھا۔ میری بہت کوشش کے بعد میں نے پھر بندر کو بھگا دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھی، اس کی بخشش کی دعا کی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اٹھا اور گھر واپس چلا گیا۔ میرے گھر میں ابھی مہمان تھے، میرے بہن بھائی بھی ابھی ادھر ہی تھے۔ اب میں روزانہ اپنی بیوی کی قبر پر جایا کرتا اور 1 گھنٹہ بیٹھ کر آتا، لیکن جب بھی میں اپنی بیوی کی قبر پر جاتا تو وہ بندر روزانہ میں دیکھتا تو وہ رو رہا ہوتا اور دعا مانگ رہا ہوتا اور بعد میں پھر اپنے پنجوں سے قبر کی مٹی کو نکالنا شروع کر دیتا، لیکن جب میں جاتا تو میں اس کو کوشش کر کے وہاں سے بھگا دیا کرتا تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی تھی کہ میرے جانے کے بعد یہ بندر میری بیوی کی قبر پر کیا کرتا ہوگا، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی تھی۔ اور آخر میری بیوی سے اس بندر کا رشتہ کیا ہے جو یہ رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے اور قبر کی مٹی کو نوچ نوچ کر باہر نکالتا ہے؟ مجھے یہ بات بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ میری بیوی کی قبر ابھی کچی تھی، مجھے یہ بات بھی پریشان کر رہی تھی کہ کچی قبر کو وہ بندر کھودنا شروع نہ کر دے۔ میں گھر جانے سے پہلے بار بار اس بندر کو وہاں سے دور بھگا دیا کرتا تھا، اور جب میں گھر میں رہتا تب بھی مجھے اپنی بیوی کی قبر کی یاد ستایا کرتی تھی اور اس بندر کا خیال آیا کرتا تھا۔ کچھ دن بعد میرے گھر سے سارے مہمان جا چکے تھے، ہمارے گھر کی روٹین پہلے جیسی ہو چکی تھی۔ میرے بچے ماں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے اپنی ملازمت پہ جانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک عورت کو ملازمہ رکھ لیا تھا جو میری بیوی کی جاننے والی تھی، یہ بے اولاد تھی اور بیوہ تھی۔ یہ عورت بچوں کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرنے لگی، بچے اس کی وجہ سے نارمل ہونے لگے، تو میں نے بیوی کی قبر پر جانا معمول بنا لیا۔ اس کی قبر پر بیٹھ کر کافی دیر تک تلاوت کرتا رہتا، لیکن وہ بندر میری بیوی کی قبر کے اوپر ہی ہوتا، آس پاس ہی ہوتا تھا ابھی تک،
और मेरी बीवी की कब्र को खोदने की कोशिश करता। शुरू में तो मुझे बहुत गुस्सा आया करता था और मैं उसे मार कर भगा दिया करता था, मगर ये बात मुझे सताने लगी कि बाकी कब्रों को छोड़कर आखिर ये मेरी बीवी की कब्र पर ही क्यों आता है और रोता है और मेरी बीवी की कब्र को खोदने की कोशिश करता है। मैंने ये बात अनजान समझकर छोड़ दी थी, लेकिन अब ये बात मुझे सताने लगी, परेशान करने लगी। एक रात मैं सोया तो मैंने ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी बंद कोठरी में है और कोठरी में आग लगी हुई है और मेरी बीवी जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है। इसी ही लम्हे मेरी आंख खुल गई, मेरा पूरा वजूद कांप रहा था और मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो चुका था। मैं बहुत ही घबराया हुआ था, बहुत ही डरा हुआ था। मैं सोचने लगा, अल्लाह मेरी बीवी तो बहुत नेक थी, हाफ़िज़े कुरान थी, मेरी बीवी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। शायद मैं सारा दिन अपनी बीवी के बारे में सोचता रहा, इसलिए मुझे ऐसा ख्वाब आया है। मैं इस ख्वाब को सुबह होने तक भूल गया और ज़िंदगी के मामलात में उलझ चुका था। लेकिन अगले रोज़ जब मैं अपनी बीवी की कब्र पर गया तो वही बंदर मेरी बीवी की कब्र पर बैठा हुआ था। उस बंदर को देखकर मुझे ख्वाब याद आ गया। मैंने उस बंदर को वहां से मार कर भगा दिया, घर वापस आ गया। जब घर आके लेटा तो मुझे इस दफा फिर वही ख्वाब आया, मेरी बीवी आग में जल रही है और चिल्ला रही है। जब इस ख्वाब के बाद मेरी आंख खुली तो मेरा बहुत ही बुरा हाल था। मैं अगले रोज इमाम मस्जिद के पास चला गया और उसको जाकर सारा मामला बताया, लेकिन इमाम मस्जिद ने मौलवी ने मुझे समझाया कि वो बेज़बान है, उसको इतनी समझ नहीं, वो अनजाने में ऐसा कर रहा है। तुम ऐसा करो कि चंद रोज तक कांटेदार झाड़ियाँ अपनी बीवी की कब्र पर फैला दो ताकि वो जानवर वहां तक ना आ सके। मगर जब मैंने अपने ख्वाब का जिक्र किया कि 2 मरतबा मैंने ये ख्वाब देखा है, तो इमाम मस्जिद ने, मौलवी साहब ने मुझे झोंक कर देखा और परेशान से हो गए और कहने लगे, ख्वाब 2 तरह का होता है, एक शैतान की तरफ से, एक अल्लाह की तरफ से। इमाम साहब कहने लगे, हो सकता है अल्लाह की तरफ से ये ख्वाब तुम्हें इशारा हो, और ये भी हो सकता है कि शैतान तुम्हें भड़का रहा हो, लेकिन एक रात आप और एक इंतजार करो। अगर आज रात भी आपको यही ख्वाब आया तो फिर मेरे पास आना। मैं घर वापस लौट आया और दिल ही दिल में ये सोच रहा था, अल्लाह करे शैतान का ही बहकावा हो, कोई दूसरा मसला ना हो, क्योंकि किसी अपनी कब्र को खोदना कोई आसान काम नहीं। और मैं हरगिज भी ये नहीं चाहता था कि मेरी बीवी की आखिरी आराम गाह को तोड़ फोड़ दिया कर जाए। तो मेरे लिए तो उस कब्र पर बंदर का आकर रोना और उस कब्र को खोदना नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन इस रात जब मैं सोया तो मुझे फिर वही ख्वाब आया जो मुसलसल 2 दिन आया। वही ख्वाब मुझे दोबारा आया। मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी बीवी कोई मुश्किल में, कब्र में मुश्किल में है। मेरी बीवी हाफ़िज़े कुरान थी, उसने कभी भी किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। मैंने शादी के बाद अपनी बीवी को कभी भी नमाज छोड़ते हुए नहीं देखा था और मेरे साथ भी वो वफादार थी, मेरी बीवी नेक थी। और फिर न जाने क्यों मेरी बीवी को कब्र में सुकून नहीं था। मैं तीसरी बार ख्वाब देखकर इतना बेचैन हो गया कि मैं सुबह तक जागता रहा। अजान हुई तो मैं उठा और मस्जिद की तरफ चल दिया, वजू किया और फजर की नमाज अदा की और इमाम साहब के फारिग होने का इंतजार करने लगा। नमाजी उठकर जाने लगे और मैं इमाम साहब के पास चला गया और मैंने जाके इमाम साहब को बताया कि मैंने फिर तीसरी दफ़ा वो ख्वाब देखा है। इमाम साहब बोले कि इसका अब आखिरी हल यही है कि कब्र को खोल कर देखा जाए आखिर क्या माजरा है। इमाम साहब कहने लगे कि खुदा न खास्ता अगर कब्र में मौजूद मुर्दे पर अल्लाह का अजाब आया हुआ होगा तो हम चाह कर भी कब्र कभी नहीं खोल सकेंगे, क्योंकि हमें अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर कोई और वजह होगी तो कब्र खोल दी जाएगी। इमाम साहब की इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं इमाम साहब के साथ कब्रिस्तान में बढ़ा तो मेरी टांगें कांप रही थी और अल्लाह तबारक तआला से दुआ कर रहा था। जैसे ही मैं और इमाम साहब कब्रिस्तान पहुंचे थे, आज भी वही बंदर मेरी बीवी की कब्र पर रोते हुए और दुआ मांगते हुए और मेरी बीवी की कब्र की मिट्टी को बाहर निकालते हुए मुझे मिला। मैं उसको बंदर को आगे बढ़कर मारने लगा, लेकिन इमाम साहब ने मुझे रोक लिया। इसको मारना मत, हो सकता है ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म पर कर रहा हो। इसको आराम से यहाँ से हटाओ। जिस जगह को ये खोद रहा है पहले वही जगह खोद कर देखा जाए। मैंने इमाम साहब की बात मानी और जिधर से बंदर जमीन को नोचता था, मिट्टी को बाहर निकालता था कब्र की, मैंने उधर से खोदना शुरू कर दिया। तो बंदर भी एक साइड पे बैठकर ये सारा माजरा देखने लगा। जब मैं उस जगह की गहराई तक पहुंचा तो वो मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया। मैं चीख मार कर कब्र से दूर हो गया। इमाम साहब जो मेरे पीछे खड़े हुए थे वो कदम बढ़ाकर आगे हुए, वो मंजर देखने लगे।
اور اللہ کا ہزاروں قطار ذکر کرنے لگے، رونے لگے۔ میں نے اپنی محرومہ بیوی کی قبر کا جو منظر دیکھا تھا بھیانک، یہ میری زندگی کا واحد منظر تھا جو میں نے دیکھا تھا۔ میں اس بندر کو دیکھنے لگا جو مجھے پہلے دن سے ہی اشارہ دے رہا تھا، لیکن میں الٹا اس سے مار کر بھگا دیتا۔ مولوی صاحب مجھے پوچھنے لگے، کبھی تو نے محسوس کیا ہے کہ تمہاری بیوی کی قبر کھود کر کسی نے یہ حرکت کی ہے؟ میں نے امام مسجد کو کہا، میں روزانہ اپنی بیوی کی قبر پر آتا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ یہ بندر ادھر ہوتا روتا اور میری بیوی کی قبر پر مٹی کو کھینچ کر باہر نکالتا۔ اس کے علاوہ میں نے کسی کو قبر کو کھودتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور مولوی صاحب کہنے لگے، کیا تم نے جب اپنی بیوی کو دفنایا تھا اپنی نگرانی میں دفنایا تھا؟ تو میں کہنے لگا، جی ہاں بالکل، میں نے اپنی نگرانی میں دفن کیا تھا۔ امام صاحب نے مجھے اسی وقت پولیس کو اطلاع دینے کا کہا۔ پولیس قبرستان پہنچ گئی اور سادہ وردی میں قبرستان کی نگرانی کرنے لگی۔ پولیس نے گورکنڈ سے بھی چھان بین کی۔ پولیس والوں نے 12 دن نگرانی کی۔ 12ویں دن میری بیوی کے مجرم پکڑے گئے۔ اس دن ایک عورت کو دفنایا گیا اور اس عورت کی بھی قبر کو کھودا گیا۔ جب اس عورت کی قبر کو کھودا جا رہا تھا تو پولیس جو ادھر سادہ وردی میں کھڑے تھے انہوں نے چھاپا مارا اور ان لوگوں کو پکڑ لیا جو قبر کو کھود رہے تھے۔ پولیس والوں نے مجھے تسلی دی کہ دوبارہ ایسی ویسی حرکت نہیں ہوگی، لیکن مجھے تسلی نہ ہوئی۔ میں روزانہ اپنی بیوی کی قبر پر جاتا رہا اور اچھے سے دیکھتا رہا کیونکہ میری بیوی کی قبر پر دوبارہ ویسی حرکت نہ ہو جائے۔ کیونکہ جب میں نے اپنی بیوی کی قبر کو کھودا تھا تو اس میں 3 پتلے پڑے ہوئے تھے اور خون سے بھرے ہوئے تھے اور ان میں بڑی بڑی سوئیاں بھی چبھی ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے ان لوگوں نے کیوں میری بیوی کی قبر میں یہ سب کچھ رکھا ہوا تھا، مگر ان پتلوں کی وجہ سے میری بیوی قبر میں بہت زیادہ بے چین تھی۔ امام صاحب نے بولا کہ کالا جادو کرنے والے ہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور کالا جادو ہمارے اسلام میں حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل کو شرک ٹھہرایا گیا ہے، اور شرک ایک ایسا عمل ہے جس کی معافی نہیں۔ امام صاحب نے اس آدمی کو کہا، ہو سکتا ہے جب آپ کی بیوی کی قبر میں یہ پتلے وغیرہ رکھے گئے تو اس بندر نے دیکھ لیا ہو، اس لیے تم کو اشارہ دیتا رہا لیکن تم کو سمجھ نہیں آئی۔ مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قبروں میں ساری زندگی تعویذ اور پتلے پڑے رہ جاتے ہیں، مگر اس بات کی کسی کو بھی خبر نہیں ہوتی اور مردے ان چیزوں کی وجہ سے بے چین رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیو، اگر آپ مزید میری اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔